جیسے محفل سما ہے، قوالی ہے، وہ آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سننا پسند کرتے ہیں یا کئی لوگوں کا اس سے انکار بھی ہے جو اس چیز کے مخالف ہیں، جو کہتے ہیں مزامیر، قوالی، محفل سما یہ چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر انہیں سرے سے خارج کرتے ہیں؟ نہیں، جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں، اور ہمیں کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں اپنے آپ کو، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہر شخص وہ کرتا ہے اللہ نے جس فطرت کو اسے پیدا کیا ہے. مجھے تو قوالی سننے کا بہت شوق ہے، اور اس سلسلے میں لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ جو نہیں سننا چاہتا وہ غلط ہے. نہیں، وہ جو ان کا مزاج ہے وہ اس کے مطابق، جو ان کا ماننا ہے وہ اس کے مطابق کریں. اور مولانا آزاد کو، اگر آپ مولانا آزاد کی زندگی کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تھوڑا، تو مولانا آزاد کے والد بہت مشہور صوفی تھے، لیکن مولانا آزاد نے وہ عقیدہ جو ان کو ورثے میں ملا تھا اس کو ترک کر دیا. اور مولانا، یہ خود لکھا ہے مولانا آزاد، اور مولانا آزاد بڑی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اہل حدیث، ایک لمبے، ویسے تو انہیں کسی خانے میں آپ نہیں رکھ سکتے، مگر انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ ایک طرح سے اہل حدیث کے اسکول میں آپ انہیں شروع میں مان سکتے. لیکن انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ اگر موسیقی کو میری زندگی سے نکال دیا جائے تو میری زندگی میں جو کچھ تھوڑا بہت دلچسپی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور مولانا آزاد نہ صرف موسیقی سنتے تھے بلکہ انہوں نے موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے والد کے ایک مرید سے. اور اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے، لیکن ایک موقع پر گئے، اور وہ موقع وہ تھا کہ جب ان کے خلاف موسیقی سننے کے معاملے کو لے کر مقدمہ درج کیا گیا. تو اپنی صفائی کے لیے وہ وہاں گئے. اب وہ مقدمہ ہے، ملزم کی حیثیت سے پیش ہونا ہے، بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملزم کی حیثیت سے اپنے دفاع کے لیے پیش ہونا ہے. وہ وہاں پہ تشریف لے گئے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے دفاع میں باتیں کہیں جس میں لہن داؤدی کا بھی ذکر تھا جو قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت داؤد ایسا ترنم اور ایسا ان کا جو موسیقی کا آلہ تھا، تو قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ ان کے ساتھ چڑیاں، پہاڑ، یہ بھی ان کے ساتھ اس حمد میں شریک ہو جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے حدیث سے مثالیں پیش کی، اور جو بخاری میں ہے حدیث کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں مسجد نبوی کے اندر حبشی لوگ جو مدینے میں رہتے تھے، وہ اس میں صرف موسیقی نہیں تھی، اس میں ایک عسکری ایک ناچ کے ذریعے وہ اپنی عسکری تربیت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پہ منہ رکھ کے وہ دیکھ رہی تھی. اور بخاری میں ہی آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر کے بعد پوچھا کہ بس اب دیکھ لیا؟ نہیں، مجھے اور دیکھنا. تو شیخ الاسلام جو اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ میں نے شروع میں ہی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کس مسلک کے ہیں؟ آپ نے کہا تھا آپ حنفی مسلک کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث مت بتائیے، مسلم قانون کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ حنفی ہیں، تو آپ قانون کیا ہے حنفی مسلک کے مطابق وہ بتائیے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہا، یا اللہ، جس شہر میں اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو درکنار کر کے قانون کی دفعات پوچھی جائیں، مجھے ڈر ہے کہ اس شہر پہ پتھر برسے.
तो मैं तो इन बुजुर्गों का मानने वाला हूँ, लेकिन मैं दूसरे का ये हक कि अगर वो इसको गलत समझते हैं या वो नहीं सुनना चाहते तो मैं उसको हरगिज चैलेंज नहीं करूंगा। और अच्छा तरीका ये होगा कि हम दूसरों के जज ना बने। मैं किसी और का जज नहीं बनना चाहता, वो हमारे जज न बने। जो चीज हमें हुक्म है कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, तो वो पर्दे नहीं होने चाहिए। मुझे ये हक हासिल है कि मैं अल्लाह की किताब से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से बराह मतलब मैं उसको गौर व फिक्र करूँ, मैं उसका मुताला करूँ, मैं उसको समझने की कोशिश करूँ और उसके मुताबिक जो भी मुझे तौफीक मिलती है उसके मुताबिक अमल करूँ। तो उसमें मैं तो बुनियादी तौर पे यही बात कहूँगा। देखिए, दीन एक बात, बुनियादी बात है। मौलाना रूमी ने फरमाया, तू बराए फसल करदन आमदी, मैं बराए फसल करदन आमदी। दीन का तो एक ही मकसद है, लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। वो सियासत का काम होता है। सियासत में मैं मेरी बैकग्राउंड सियासी, मैं इलेक्शन लौटा हूं तो जाहिर है कि लौटा रहा हूं, अब इस वक्त नहीं। तो सियासत में तो आप पार्टी भी बनाइए तो पार्टी का मतलब है चंद लोग, डिवाइसिव होती है। सियासत बांटती, दीन कभी नहीं बांटता, तहजीब कभी नहीं बांटती। लेकिन अगर मैं ये दावा करूं कि मेरा ये पैदाइशी हक है कि मैं और लोगों पर हुकूमत करूं, तो शोरिश भी होगी, साजिश भी होगी, बगावत भी होगी, झगड़े भी होंगे। सियासत इन सब की, ये तो अभी 200 साल ही तो दुनिया में मुश्किल से भी हुए हैं, वरना हुकूमत तो जब खानदानों की भी थी तो भी बादशाह कौन होगा इसका फैसला तो तलवार ही करती थी ना। ये तो वोट का जो सिस्टम है ये तो 150 साल पुराना है फकत। तो सियासत तलवार के साथ आइडेंटिफाइड है, उसके साथ उसकी पहचान होती है, बांटने वाली चीज। और शायद मुझे अगर सही याद है तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, किसी ने उनको कैंची दी, मुझे सही याद नहीं है कि उनका है या किस बुजुर्ग का है, लेकिन मुझे याद आता है उन्हीं का। किसी मुरीद ने तोहफे में कैंची दी, हजरत ने फरमाया कैंची वापस कर दी, कहा हमें सुई दो, हम काटने के लिए नहीं आए हैं, हम तो लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। अरे क्या बात, कैंची मत दो, सुई दो। सुभान अल्लाह, सुभान।